ہم زمین پر موجود ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا پورا تصور کائنات شروع ہوتا ہے، لیکن اب ہم صرف زمین کے اندر محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس سے باہر نکل کر پورے خلا کا سفر کریں گے۔ اور جیسے ہی ہم زمین سے اوپر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے فضا کی تہیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور بادل ایک نرم سفید سمندر کی طرح نیچے بکھر جاتے ہیں، اور سمندر، پہاڑ، شہر سب ایک ساتھ ایک زندہ تصویر سے ایک خاموش نقشے میں بدل جاتے ہیں، اور چند لمحوں میں پوری زمین ایک نیلے اور سفید رنگ کے چھوٹے سے گول نقطے میں تبدیل ہو جاتی ہے جو خلا کی تاریکی میں معلق ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو پہلی بار اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس دنیا کو وہ بہت بڑا سمجھتا تھا وہ کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم زمین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے خلا ہے جو نہ آواز رکھتا ہے، نہ ہوا رکھتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ رکھتا ہے، بلکہ صرف ایک بے حد وسعت ہے جو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس وسعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے سورج آ رہا ہے جو ہمارا ستارہ ہے اور نظام شمسی کا مرکز ہے، اور اس کے گرد 8 بڑے سیارے اپنی اپنی کشش میں گھوم رہے ہیں، اور ہر سیارہ ایک الگ دنیا ہے جس کی اپنی تاریخ، اپنی ساخت اور اپنا ماحول ہے۔ ہم عطارد کے پاس سے گزرتے ہیں جو سورج کے سب سے قریب ایک جلتا ہوا پتھر ہے جہاں درجہ حرارت دن اور رات میں انتہائی فرق کے ساتھ بدلتا ہے، اور پھر ہم زہرہ کے قریب آتے ہیں جو ایک زہریلی فضا میں لپٹا ہوا سیارہ ہے جہاں دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان وہاں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر زمین جو زندگی سے بھرپور ہے، پانی، ہوا اور حیاتیاتی نظام کے ساتھ ایک منفرد دنیا ہے، اور پھر مریخ جو ایک سرخ اور خاموش سیارہ ہے جو کبھی شاید زیادہ متحرک تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور مشتری کے قریب آتے ہیں جو ایک دیو ہیکل گیس کا گولا ہے، اور اس کے اندر کئی زمینیں سما سکتی ہیں، اور اس کے گرد ایک طاقتور مقناطیسی میدان موجود ہے، اور پھر زحل جو اپنے خوبصورت حلقوں کے ساتھ خلا میں ایک فنکارانہ منظر بناتا ہے، اور پھر یورینس جو جھکا ہوا ایک برفانی دیو ہے، اور نیپچون جو سورج سے سب سے دور ایک نیلا اور سرد سیارہ ہے، اور یہ سب سیارے اپنے مدار میں ایک مکمل نظام کے تحت گھوم رہے ہیں۔ ہم سورج کے قریب سے گزرتے ہیں جو ایک انتہائی گرم پلازما کا گولا ہے جہاں ہر سیکنڈ میں اربوں نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہے ہیں، اور یہ ری ایکشن پورے نظام شمسی کو توانائی فراہم کرتے ہیں، اور اسی توانائی کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے۔ اور پھر ہم سورج کے اثر سے باہر نکلتے ہیں جہاں ہیلیوسفیئر ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور سورج کی ہوا کمزور پڑ جاتی ہے، اور خلا زیادہ حقیقی اور زیادہ خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب ہم بین النجمی خلا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سیارے، ستارے ایک دوسرے سے ناقابل تصور فاصلے پر موجود ہیں، اور درمیان میں صرف خلا ہے۔ لیکن یہ خلا مکمل خالی نہیں بلکہ اس میں گیس اور دھول کے باریک ذرات موجود ہیں، اور کچھ جگہوں پر یہ ذرات گیس کے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہاں پہلی بار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ستاروں کے درمیان فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ روشنی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں سالوں نہیں بلکہ ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ یہاں ہر ستارہ ایک الگ دنیا ہے اور ہر طرف خاموشی ہے، اور ہم اس خاموشی کے اندر سفر کرتے ہوئے اس وسعت کو محسوس کرتے ہیں جو انسانی تصور سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اب ہم بین النجمی خلا سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس خاموش وسعت کے اندر ہمیں پہلی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے، کیونکہ اب خلا ہر جگہ یکساں نہیں رہا بلکہ کچھ علاقوں میں مادہ زیادہ جمع ہوتا جا رہا ہے اور کچھ جگہیں تقریباً خالی ہیں، اور انہی گھنے علاقوں میں ہمیں وہ دیو ہیکل بادل نظر آتے ہیں جنہیں نیوبلا کہا جاتا ہے۔ یہ نیوبلا کائنات کے سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ متحرک مقامات ہیں، کیونکہ یہاں صرف مادہ موجود نہیں بلکہ تخلیق کا عمل جاری ہے، اور گیس اور دھول کے یہ بادل کسی سست دھند کی طرح خلا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ خاموش نہیں بلکہ انتہائی طاقتور کشش ثقل کے زیر اثر مسلسل سکڑ رہے ہیں۔
और जैसे जैसे ये सिकुड़ते हैं वैसे वैसे इनके अंदर दबाव और हरारत बढ़ती जाती है, और फिर एक नुक्ता आता है जहां ये दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि एटम टूटने लगते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। और यही वो लम्हा है जहां एक नया सितारा जन्म लेता है और अचानक पूरा बादल एक रोशन मरकज में बदल जाता है। खला में एक नई रोशनी पैदा होती है जो अपने गिर्द मौजूद हर चीज को रोशन कर देती है। ये नया सितारा सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि अपनी तवानाई से अपने गिर्द मौजूद मादे को भी मुतासिर करता है, और यही मादा बाद में सैयारों और नए निजामों की बुनियाद बनता है। और इस तरह कायनात में एक मुसलसल चक्कर चलता रहता है जहां कहीं सितारे पैदा हो रहे होते हैं और कहीं अपनी जिंदगी मुकम्मल करके खत्म हो रहे होते हैं, और इनके बिखरे हुए अनासिर दोबारा नए सितारों और नई दुनियाओं की तश्कील में इस्तेमाल होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें ऐसे इलाके नजर आते हैं जहां सितारे अकेले नहीं बल्कि झुरमटों की शक्ल में मौजूद हैं, और ये झुरमट ग्लोबुलर क्लस्टर्स कहलाते हैं, जहां हजारों से लाखों सितारे एक साथ बहुत घने अंदाज में मौजूद होते हैं, और यहां खला तकरीबन खत्म हो जाता है क्योंकि हर समत रोशनी ही रोशनी नजर आती है। और ये एक ऐसा मंजर है जैसे कायनात ने खुद को एक रोशन गोल दायरे में बंद कर लिया हो। ये झुरमट कहकशाओं के इब्तिदाई निजामों की झलक भी देते हैं क्योंकि ये बहुत कदीम सितारों पर मुश्तमिल होते हैं, और इनके अंदर मौजूद हर सितारा एक बहुत लंबी तारीख रखता है। और हम इनके दरमियान से गुजरते हुए ये महसूस करते हैं कि कायनात सिर्फ फैल नहीं रही बल्कि मुसलसल अपने अंदर नए निजाम भी बना रही है। और अब हम एक बहुत बड़े ढांचे के करीब आ रहे हैं जो इन तमाम सितारों और झुरमटों को एक साथ जोड़ता है। और यही वो लम्हा है जहां हमें पहली बार एक मुकम्मल कहकशां का एहसास होता है, और ये कहकशां कोई छोटा निजाम नहीं बल्कि अरबों सितारों पर मुश्तमिल एक घूमता हुआ देवहैकल ढांचा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये कहकशां एक घूमती हुई डिस्क की तरह है जिसके अंदर सितारे मुख्तलिफ मदारों में हरकत कर रहे हैं, और इसके मरकज में एक इंतहाई भारी और ताकतवर कशिश सिक़ल मौजूद है जो पूरे निजाम को अपने गिर्द घुमा रही है। और हम इस कहकशां के अंदर दाखिल होते हैं तो सितारों की तादाद बढ़ने लगती है और खला कम होने लगता है, और रोशनी ज्यादा घनी और ज्यादा शदीद हो जाती है। अब हम मिल्की वे कहकशां के अंदर गहराई में जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसके मरकज के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे मंजर बदलता जाता है क्योंकि सितारों की तादाद तेजी से बढ़ जाती है, और खला जो पहले खाली महसूस हो रहा था अब भरने लगता है, और हर समत रोशनी और तवानाई का एक दबाव सा महसूस होता है। ये वो हिस्सा है जहां कहकशां की असल ताकत सामने आती है, क्योंकि कहकशां कोई साकिन चीज नहीं है बल्कि एक मुसलसल घूमता हुआ निजाम है, और इसके हर हिस्से में सितारे अपने अपने मदार में बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मरकज के करीब आते हैं तो ये मदार तेज होते जाते हैं और कशिश सिक़ल ज्यादा ताकतवर होती जाती है, और फिर हम उस मकाम पर पहुंचते हैं जिसे कहकशां का मरकज कहा जाता है। और यहां सितारों की कसाफत इतनी ज्यादा है कि आसमान मुकम्मल तौर पर रोशन महसूस होता है और तारीकी तकरीबन खत्म हो जाती है। यह कोई आम इलाका नहीं है बल्कि एक इंतहाई शदीद तवानाई का मरकज है जहां हर लम्हे जबरदस्त कायनाती सरगर्मी जारी रहती है। इस मरकज के ऐन दरमियान एक इंतहाई भारी और ताकतवर वजूद मौजूद है जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये कोई आम ब्लैक होल नहीं बल्कि ऐसा मरकज है जो पूरी कहकशां की हरकत को मुतासिर कर रहा है, और इसकी कशिश सिक़ल इतनी ज्यादा है कि इसके करीब रोशनी भी सीधी राह में सफर नहीं कर सकती बल्कि मुड़ जाती है, और वक्त भी गैर मामूली अंदाज में बदलने लगता है। हम इस मरकज को पीछे छोड़ते हैं और कहकशां के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। यहां आहिस्ता आहिस्ता सितारों की तादाद कम होने लगती है और खला दोबारा खुलने लगता है, और चंद लम्हों बाद हम कहकशां की बैरूनी हद तक पहुंच जाते हैं। वहां से पहली बार हम अपनी कहकशां को मुकम्मल शक्ल में देख सकते हैं, और ये एक घूमती हुई रोशन डिस्क की तरह खला में मुअल्लक है जिसके अंदर अरबों सितारे मौजूद हैं। और फिर हम इस कहकशां को पीछे छोड़ देते हैं।
اور اب ہم خلا کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں صرف ایک کہکشاں نہیں بلکہ بے شمار کہکشائیں موجود ہیں، اور یہ کہکشائیں اکیلی نہیں بلکہ گروپس کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ گروپس کشش ثقل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جیسے ایک کائناتی خاندان۔ کچھ گروپس میں صرف چند کہکشائیں ہیں اور کچھ میں درجنوں، اور یہ تمام نظام مسلسل حرکت میں ہے، اور وقت کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ سکتے ہیں اور ٹکرا کر ایک بڑی کہکشاں بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ عمل اربوں سال پر محیط ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اس سے بھی بڑے نظام میں داخل ہوتے ہیں جسے کہکشاؤں کے کلسٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ کلسٹرز سینکڑوں کہکشاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ہر کہکشاں اپنے اندر اربوں ستارے رکھتی ہے، اور اس طرح ایک کلسٹر میں ناقابل تصور مقدار میں مادہ اور توانائی موجود ہوتی ہے، اور یہ سب ایک بڑے گریویٹیشنل نظام کے تحت جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پیمانے پر پہنچ چکے ہیں جہاں کائنات صرف کہکشاؤں کا مجموعہ نہیں رہی بلکہ ایک مکمل ساختی نظام بن چکی ہے۔ یہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور کوئی بھی کہکشاں تنہا نہیں بلکہ ایک بڑے کائناتی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس بڑے نظام میں داخل ہوتے ہیں جسے سپر کلسٹرز کہا جاتا ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں کئی کہکشاؤں کے کلسٹرز ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اثر میں رہتے ہیں۔ یہ پورا نظام کشش ثقل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، اور یہاں مادہ بے ترتیب نہیں بلکہ ایک بڑے پیمانے پر منظم ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس سے بھی بڑے پیمانے پر جاتے ہیں تو ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت نظر آتی ہے کہ یہ سپر کلسٹرز بھی پوری کائنات میں یکساں نہیں پھیلے ہوئے، بلکہ یہ ایک خاص پیٹرن میں موجود ہیں، اور یہ پیٹرن کسی بے ترتیب بکھراؤ کی طرح نہیں بلکہ ایک جال کی طرح ہے جس میں مادہ دھاگوں کی شکل میں اکٹھا ہے، اور ان دھاگوں کے درمیان بہت بڑے خالی علاقے بھی موجود ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جسے کاسمک ویب کہا جاتا ہے، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا ویزیبل سٹرکچر ہے، اور اس ویب میں کہکشائیں صرف الگ الگ نقطے نہیں بلکہ لمبے لمبے فلامنٹس کی صورت میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ فلامنٹس خلا میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان موجود خالی علاقے جنہیں وائڈز کہا جاتا ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر ہزاروں کہکشائیں سما سکتی ہیں۔ یہ وائڈز کائنات کے سب سے زیادہ خالی اور پرسکون علاقے ہیں جہاں مادہ بہت کم ہوتا ہے اور تقریباً کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، اور یہ خلا دراصل کائنات کے توازن کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہاں خالی جگہیں مادے کو حرکت کرنے اور نئے ڈھانچے بنانے کی اجازت دیتی ہیں۔ اب ہم اس پورے کاسمک ویب کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات کسی بے ترتیب دھماکے کی طرح نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم اور پیچیدہ جال کی طرح بنی ہوئی ہے، جس میں ہر کہکشاں، ہر کلسٹر اور ہر سپر کلسٹر کسی نہ کسی دھاگے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ جال اربوں سال کی کشش ثقل اور کائناتی پھیلاؤ کا نتیجہ ہے۔ اور اب ہم اس آخری بڑے دائرے کے قریب آتے ہیں جسے قابل مشاہدہ کائنات کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حد ہے جہاں تک روشنی نے ہم تک پہنچنے کا سفر مکمل کیا ہے، اور اس سے آگے بھی کائنات موجود ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارے مشاہدے سے باہر ہے۔ اس حد کے قریب آ کر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اب کہکشائیں کم واضح ہونے لگتی ہیں اور پوری کائنات ایک مدھم یکساں چمک میں بدلنے لگتی ہے جو دراصل کائنات کے بہت ابتدائی دور کی باقیات ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کبھی ایک انتہائی گرم اور گھنی حالت میں تھی۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پورا کائناتی سفر اپنے سب سے آخری اور سب سے وسیع مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ وہ حد ہے جہاں سے آگے اب ہماری نظر نہیں جا سکتی، نہ ہمارے آلات، نہ ہماری روشنی، نہ ہماری سمجھ۔ یہ قابل مشاہدہ کائنات ہے، اور یہ کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک حد ہے جو صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ کائنات کے آغاز سے لے کر آج تک روشنی کو صرف اتنا وقت ملا ہے کہ وہ ہم تک آ سکے، اور اس سے آگے کا ہر حصہ ابھی تک ہماری نظر سے باہر ہے۔ جیسے جیسے ہم اس حد کے قریب آتے ہیں ویسے ویسے کائنات کا منظر بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اب کہکشائیں اپنی واضح شکل کھو دیتی ہیں اور وہ چھوٹے روشن نقطوں سے بدل کر
ایک مدھم یکساں چمک میں تبدیل ہونے لگتی ہیں، اور یہ چمک کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ ہر سمت سے آ رہی ہے، اور یہ کائنات کے سب سے ابتدائی دور کی باقیات ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو اس وقت بنی تھی جب کائنات ابھی بہت گرم اور بہت گھنی تھی، اور مادہ اور توانائی ایک ہی حالت میں موجود تھے، اور پھر جب کائنات پھیلنے لگی تو یہ روشنی آزاد ہو گئی اور اربوں سال سفر کرتی ہوئی آج ہمارے پاس پہنچی ہے، اور ہم اسے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ روشنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک انتہائی سادہ لیکن انتہائی طاقتور حالت سے ہوا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ یہ پیچیدہ ہوتی گئی اور ستارے بنے، کہکشائیں بنی، کلسٹرز بنے، اور پھر سپر کلسٹرز، اور آخر میں وہ عظیم کاسمک ویب وجود میں آیا جس نے پوری کائنات کو ایک جال کی شکل دے دی۔ اب ہم اس آخری حد کے بہت قریب ہیں، اور یہاں ایک عجیب خاموشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب کوئی واضح سٹرکچر نظر نہیں آتا، صرف ایک وسیع گہرائی ہے جو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور یہ گہرائی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم جس کائنات کو جانتے ہیں وہ شاید صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس حد کے پار کیا ہے، یہ آج بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ ہماری نظر سے باہر ہے، اور شاید ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی علم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور خاموشی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں کوئی اختتام نہیں، بلکہ صرف ایک احساس باقی رہ جاتا ہے کہ کائنات نہ ختم ہونے والی ہے نہ مکمل سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل پھیلتا ہوا راز ہے جس کے اندر ہم صرف ایک چھوٹا سا سفر کر سکے ہیں، اور اسی احساس کے ساتھ یہ پورا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ خاموشی میں گم ہو جاتا ہے۔ سائنس میں ایک نظریہ ہے جسے کاسمک انفلیشن کہا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کائنات اپنے ابتدائی لمحوں میں انتہائی تیزی سے پھیلی تھی، اتنی تیزی سے کہ کچھ حصے ہمیشہ کے لیے ہماری آبزرویبل رینج سے باہر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آبزرویبل کائنات ایک ببل ہے، اور اس ببل کے باہر بھی شاید بے شمار ببلز موجود ہیں۔ ہر ببل اپنی الگ کائنات ہو سکتی ہے۔ یہ تصور ہمیں ایک سنگل یونیورس سے ملٹی ورس کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ درست ہو تو پھر کائنات ایک نہیں بلکہ بے شمار کائناتوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے، اور ہر کائنات میں مختلف قوانین فزکس ہو سکتے ہیں، مختلف کانسٹنٹس ہو سکتے ہیں، اور شاید مختلف قسم کے مادے اور توانائی ہو سکتی ہے۔ کچھ کائناتیں شاید ستاروں کے بغیر ہوں، کچھ میں وقت مختلف رفتار سے چل رہا ہو، اور کچھ میں شاید کوئی سٹرکچر ہی نہ بنا ہو۔ لیکن یہ سب ابھی سائنسی طور پر ثابت نہیں، صرف ممکنات ہیں۔ اگر ہم بہت دور مستقبل میں جائیں تو ستارے ختم ہو جائیں گے، نئی پیدائش کم ہو جائے گی، کہکشائیں اندھیری ہو جائیں گی، اور کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی اور خاموش ہو جائے گی۔ اسے ہیٹ ڈیتھ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی حالت جہاں توانائی پھیل کر ختم ہو جائے اور کوئی نئی حرکت ممکن نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔ کچھ نظریے کہتے ہیں کائنات دوبارہ کلیپس ہو سکتی ہے، یعنی بگ کرنچ، یا دوبارہ نئے دھماکے سے شروع ہو سکتی ہے، یعنی بگ باؤنس، یا ہمیشہ ایکسپینڈ کرتی رہے گی، یعنی کائنات کا انجام بھی ابھی ایک مسٹری ہے۔ ہم اس آخری سرحد کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایک طرف وہ کائنات ہے جسے ہم جانتے ہیں، ستارے، کہکشائیں، کلسٹرز اور کاسمک ویب، اور دوسری طرف وہ خاموشی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ جیسے ہی ہم اس حد کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نہ کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی دیوار، بس ایک خلا ہے، مگر ایسا خلا جو عام نہیں۔ اس میں ایک گہرائی ہے، ایک بھاری پن ہے، جیسے کچھ موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ یہاں روشنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ وہ روشنی جو اربوں سال سفر کر کے ہمارے تک پہنچی تھی، اب پیچھے رہ جاتی ہے، اور آگے صرف وہ حصہ ہے جہاں سے کوئی روشنی ابھی تک نکلی ہی نہیں۔ سائنسدان اسے غیر قابل مشاہدہ کائنات کہتے ہیں، لیکن یہ نام بھی ایک اندازہ ہے، حقیقت نہیں، کیونکہ حقیقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید کائنات یہیں ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر ایک دوسرا خیال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی یہ اختتام ہے،
یا صرف ہماری نظر کی حد ہے؟ کیونکہ اگر روشنی کی رفتار محدود ہے اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ کچھ حصے ہمیشہ ہمارے دیکھنے سے باہر رہیں گے۔ وہ حصے جو موجود تو ہوں گے مگر کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اب آگے بڑھنا ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ اب ہر قدم ایک سوال بن جاتا ہے، ہر سمت ایک خاموشی ہے جو جواب نہیں دیتی۔ یہاں وقت بھی عجیب ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وقت خود بھی اس حد پر آ کر رک گیا ہو، نہ آگے جا رہا ہو نہ پیچھے، بس موجود ہے یا شاید موجود بھی نہیں۔ پھر ایک تصور سامنے آتا ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ حد کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک افق ہے۔ جیسے سمندر کا کنارہ نہیں ہوتا ویسے ہی کائنات کا بھی کوئی حقیقی کنارہ نہیں ہوتا، صرف وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس افق کے پار بھی وہی کائنات ہو سکتی ہے جو یہاں ہے، ستارے بھی، کہکشائیں بھی، شاید بالکل ویسے ہی قوانین بھی۔ لیکن ایک اور امکان بھی ہے، کیا ہوگا اگر اس حد کے پار کائنات ویسی نہ ہو جیسی ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہوگا اگر وہاں قوانین بدل چکے ہوں؟ اگر روشنی وہاں ویسے کام ہی نہ کرتی ہو جیسے یہاں کرتی ہے؟ اگر وقت وہاں ایک سیدھی لکیر نہ ہو بلکہ کسی اور شکل میں بہہ رہا ہو؟ یہ سوالات سائنسی بھی ہیں اور غیر سائنسی بھی، کیونکہ ان کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔ ہم اس حد کے بالکل قریب آ کر رک جاتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جانا ممکن ہے، اور اسی لمحے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ حد کائنات کی نہیں، ہماری سمجھ کی حد ہے۔ شاید کائنات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو جتنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا پھر شاید وہ ایک نہیں بلکہ بے شمار حصوں میں بٹی ہوئی ہو، ایسے حصے جو ایک دوسرے سے کبھی رابطہ ہی نہ کر سکیں۔ کچھ نظریے کہتے ہیں کہ ہم جس کائنات میں ہیں وہ ایک جزیرہ کائنات ہو سکتی ہے، اس کے باہر بھی ایسے بے شمار جزیرے ہو سکتے ہیں، ہر ایک اپنی الگ کہانی کے ساتھ۔ لیکن یہ سب صرف خیال ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حد کے سامنے کھڑے ہیں جہاں علم رک جاتا ہے اور سوال شروع ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی، بس ہماری پہنچ سے باہر چلی جاتی ہے۔ ہم واپس دیکھتے ہیں تو ہماری کائنات، اپنی کائنات ایک روشن نقطے کی طرح دکھائی دیتی ہے، کہکشائیں، ستارے، روشنی کے دھاگے، اور آگے صرف ایک خاموش اندھیرا ہے جو نہ خالی ہے نہ بھرا ہوا، بس نامعلوم ہے۔ اور اسی نامعلوم کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید کائنات کا کوئی آخری کنارہ ہے ہی نہیں، صرف ایک مسلسل پھیلتی ہوئی حقیقت ہے جو ہر لمحہ ہماری سمجھ سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اس نامعلوم خاموشی کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی خاموشی جو نہ تاریکی ہے نہ روشنی، نہ خالی پن ہے نہ وجود۔ اور شاید پہلی بار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط سوال پوچھتے رہے تھے۔ ہم ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ کائنات کے باہر کیا ہے، لیکن اگر باہر جیسی کوئی چیز ہی موجود نہ ہو تو؟ کیونکہ باہر کا تصور تب پیدا ہوتا ہے جب کسی چیز کی حد ہو۔ اگر مثال سے واضح کریں تو جیسے زمین کے باہر خلا ہے، ایک گھر کے باہر سڑک ہے، اور ایک کہکشاں کے باہر بین الکہکشائی خلا ہے۔ لیکن اگر پوری کائنات ہی ہر جگہ موجود ہو تو پھر اس کے باہر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اتنا عجیب ہے کہ خود سائنس بھی اس کا سیدھا جواب نہیں دے سکتی۔ شاید کائنات کے باہر کچھ نہیں، لیکن کچھ نہیں بھی ایک عجیب لفظ ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم کچھ نہیں کا تصور کرتے ہیں ہمارا دماغ ایک خالی جگہ بنانے لگتا ہے۔